الحمدللہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ واہل بیتہ واصحابہ ذوی الاحسان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والاکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم. صدر محفل جناب پیر طریقت عبداللطیف نقشبندی صاحب، معزز و محترم علماء کرام اور حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں میزبان محفل حضرت علامہ مولانا محمد سلیم صاحب اور ان کی انتظامیہ کی خدمت میں، جنہوں نے بڑے ذوق شوق اور محبت اور عقیدت سے اتنی خوبصورت محفل سجائی. الہ العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی اس مختصر محفل میں موضوع ہے کہ میرے آقا اس کائنات میں بے مثل ہیں. یہ تو ایک مسلمہ بات ہے کہ ولی غوث کتب ابدال ان سے بڑھ کے ہوتے ہیں انبیاء و رسل. 1,24,000 جو کم و بیش انبیاء و رسل میں بھی کوئی میرے آقا کی مثل نہیں. میرے رب نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو رسول ہم نے یکے بعد دیگر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے بغیر واسطے فرشتے کے ڈائریکٹ کلام فرمایا. فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہم کلام ہونے والوں کی نسبت ہم نے ان کے کئی درجے بلند فرما دیے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ منہم من کلم اللہ کا مصداق موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہے. ورفع بعضهم درجات کا مصداق تیرے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ علیہ طیۃ والثناء کی ذات گرامی ہے. تو میرے رب نے مطلق فرما دیا کہ ورفع بعضهم درجات. یہاں درجات کی تعیین نہیں فرمائی کہ 10 درجے یا 100 یا 1000. اہل دل مفسرین کہتے ہیں کہ میرے رب نے درجات کو مطلق چھوڑ کے اشارہ فرما دیا کہ اس عالم میں عدد میں کوئی ایسا عدد ہے ہی نہیں جو میرے یار کے درجوں کی تعیین کر سکے. اور مولانا بوصیری نے کیا خوب بات کی، فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُغْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہ آقا کے درجات محاسن محامد کی کوئی انتہائی نہیں ہے کہ کوئی مائی کا لال ان کو بیان کر سکے. اور پھر اگر میرے آقا کی شان بے مثل ہونا دیکھنا ہو تو آئیے آپ کو بیت المقدس میں لیے چلتا ہوں. 1,24,000 انبیاء کا اجتماع ہے. سارے نبی و رسول منتظر ہیں کہ کس وقت آمنہ کا لال آئے گا. جب میرے آقا پہنچے تو منظر کیا ہوگا؟ شہر کی روح تڑپی، کہتا سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. سارے انبیاء اور رسول منتظر ہیں. جب میرے آقا پہنچے، مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا حانت الصلاۃ فاممتہم، نماز کا وقت ہوا، صفیں بند گئیں. اور پنجابی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ جدو اقصا چ پہنچے سی آمد پہ آرے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، نبیاں نو فرمان آدم نے کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. میرے آقا نے جماعت کرائی اور پھر منظر کیا ہوگا
کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ پھر 1,24,000 انبیاء کی امامت کروا کے میرے رب نے دنیا کو بتا دیا کہ باقی انسان تو رہے انسان، 1,24,000 انبیاء اور رسول میں بھی میرے یار کی مثل کوئی نہیں ہے۔ شاید کو دوست کہے کہ مسجد اقصی میں امامت کرا دی تو کیا ہوا؟ ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا صرف مسجد اقصی نہیں، اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم، فرمایا جب میدان معشر سجے گا وہاں بھی سارے انبیاء اور رسول کا امام بھی میں ہوں گا اور خطیب بھی میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ تو پھر میرا چشتی صابری ذوق ہے، علماء سے معذرت کے ساتھ شاعر کی روح تڑپی، کہتا ہے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو بھی دیکھے ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، سردار دو عالم کی تعظیم کے کیا کہنے، مرسل بھی سبھی ان کی راہوں میں کھڑے دیکھے۔ پھر انبیاء اور رسول تو اور بھی آئے، لیکن جتنے نبی اور رسول آئے، کوئی علاقے کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی قبیلے کا نبی، کوئی بستی کا نبی۔ اٹھائیے قرآن، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنایا۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنایا۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنایا۔ لیکن قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر کہ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، جب باری آئی رب کے یار کی، جب باری آئی امت کے دلدار کی، جب باری آئی محبوب بے مثل و مثال کی، میرے رب نے فرمایا لوگو اب جو رسول آ رہا ہے علاقے کا رسول نہیں، بستی کا رسول نہیں، قوم کا رسول نہیں، قبیلے کا رسول نہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں مہتاب منور آتے ہیں، تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں مہتاب منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں علامہ رمضان صاحب، ہمارے علاقے کے ہیں، ماشاءاللہ محبت سے ہیں۔ قاری صاحب کا حکم تھا، ورنہ میں 10ویں کی رات یا 11ویں کی رات ریسٹ کرتا ہوں، چونکہ جلوس ہوتا ہے ہمارا بڑا اہم۔ قاری صاحب ہمارے بڑے یار غار ہیں، ان کا حکم تھا۔ بہرحال پہلے جتنے نبی و رسول آئے میرے رب نے جس کو پکارا نام لے کر پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، نادیناہ ای یا ابراہیم، یا نوح بت بسلام۔ لیکن مجھے رب کی قسم ہے، الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک میرے رب نے کہیں بھی یا محمد یا جا احمد کہہ کے نہیں پکارا۔ میرے آقا نے کملی اوڑی، فرمایا یا ایھا المزمل، چادر اوڑی، فرمایا یا ایھا المدثر۔ میرے آقا نے چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، فرمایا والضحیٰ، زلفوں میں کنگھی کی، فرمایا واللیل اذا سجا، بن سور کے نکلے، فرمایا طٰہٰ۔ ادھر میرے آقا کی ادا بدلتی تھی، ادھر میرے رب کی ندا بدلتی تھی۔ ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی، کہتا نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ پھر توجہ فرمائیے، میرے آقا سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے، جس نبی جو کچھ مانگتا تھا تو ملتا تھا، جو انہیں مانگنے سے ملتا تھا میرے آقا کو میرے رب بن مانگے عطا فرما دیتا تھا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب شرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول۔ رب نے سینہ کھولا ہوگا، ہم مانتے ہیں دعا قبول ہوئی ہوگی۔ تیرے میرے آقا نے دعا نہیں مانگی، بن مانگے میرے رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب بن مانگے ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ میرے ذکر کو بعد والی امتوں میں باقی رکھنا۔
دعا قبول ہے. ہم امت محمد عربی ہیں لیکن نماز میں دعا اپنا درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. عرض کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اے اللہ میرے ذکر کو بعد والی امتوں میں باقی رکھ. تیرے میرے آقا نے بلندی ذکر کی دعا نہیں مانگی, بن مانگے میرے رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. میرے حبیب ہم نے بن مانگے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند فرما دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی لا تخزنی یوم یبعثون. اے اللہ مجھے قیامت والے دن شرمندہ نہ کرنا. اللہ نے کسی نبی کو شرمندہ نہیں کرنا, یہ عاجزی کی انتہا ہے. لیکن تیرے میرے آقا نے دعا نہیں مانگی, بن مانگے میرے رب نے فرمایا لا یخز اللہ النبی والذین آمنوا معہ. ہم میدان معاشر میں نہ اپنے حبیب کو شرمندہ کریں گے نہ حبیب کے صدقے حبیب کے غلاموں کو شرمندہ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. میری اولاد کو بتوں کی پرستش کی پلیدی سے پاک رکھنا. تیرے میرے آقا نے دعا نہیں مانگی, بن مانگے میرے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے حبیب ہم نے تیری آل کو بن مانگے عقیدے اور عمل دونوں کی پلیدی سے پاک فرما دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی حسبی اللہ. اے اللہ میرے لیے کافی ہو جا. میرے آقا نے دعا نہیں مانگی, میرے رب نے بن مانگے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ. اے میرے حبیب ہم بن مانگے تیرے لیے کافی ہو گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میری لغزشوں کو, مجھے امید ہے کہ تو میری لغزشوں کو معاف فرما دے گا. لیکن میرے آقا نے دعا نہیں مانگی, بن مانگے میرے رب نے فرمایا لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے میرے حبیب تیری تو کوئی لغزش ہے ہی نہیں, ہم نے تیرے صدقے تیرے اگلوں کی لغزش بھی معاف فرما دی ہے, پچھلوں کی لغزش بھی معاف فرما دی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی کہ رب راضی ہو جائے. میرے آقا شان بے نیازی سے گھر بیٹھے ہیں. میرے رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب خلیل میری رضا چاہ رہا ہے, میں رب ہو کے تیری رضا چاہ رہا ہوں. کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی, خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی. فتردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہاتھ چوک کے نعرہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. جتنے انسان اس کائنات میں آئے ہر جسم کا سایہ ہے, لیکن بے شمار حوالہ جات ہیں. امام سیوطی نے لکھا, مجدد الفسانی نے لکھا, علماء دیوبند کے مولوی رشید احمد گنگوئی نے لکھا, امام سیوطی نے لکھا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ میرے آقا کا سایہ نہ تھا. نہ کسی نے چاند کی چاندنی میں سایہ دیکھا, نہ کسی نے سورج کی روشنی میں سایہ دیکھا. سبحان اللہ. سبحان. اور ابن جوزی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, وجہ بتائی ہے کہ سایہ کیوں ہوتا ہے. الوفا میں لکھی. ابن جوزی وہ محدث ہیں, علماء کی پوری جماعت بیٹھی ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیثوں پر بھی تنقید کرنے سے بات نہیں آتے. اتنا نقاد محدث لکھتا ہے لم یکن للنبی ظل. ہمارے آقا کا سایہ نہیں تھا. لم یکن ما شمس قط الا غلب ضوء علی ضوء الشمس ولم یکن ما سراج قط الا غلب ضوء علی ضوء السراج. وہ وجہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں سایہ اس جسم کا بنتا ہے کہ جب سورج کے سامنے جاتا ہے ادھر سورج کا نور آتا ہے, ادھر اس جسم کا جتنا بھی نور ہوتا ہے وہ جگمگاتا ہے. سورج کا نور غالب آتا ہے تو سایہ بنتا ہے. جب تیرے میرے آقا سورج کی روشنی میں نکلے, ادھر سورج کا نور آیا, ادھر نور مصطفیٰ جگمگایا. سورج کا نور غالب نہ آیا, میرے آقا کا نور غالب آ گیا. سورج کی روشنی میں سایہ نہ بن سکا. جب چاند کی چاندنی میں نکلے ادھر چاند کی چاندنی آئی, ادھر رخ مصطفیٰ کی چاندنی جگمگائی. چاند کی چاندنی مغلوب ہوئی, میرے آقا کی چاندنی غالب آئی, تو چاند کی چاندنی میں بھی سایہ نہ بن سکا. پھر مجھے کہنے دیجئے آقا دن کو تم ہی سے روشنی, شب کو تم ہی سے چاندنی. سچ تو ہے کہ روح یار شمس بھی ہے کمر بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ لبیک. آپ چوک کے لبیک لبیک.
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ فرمائے حضرات، موضوع میرا ذہن میں رکھیں، بے مثل ہے ذات مصطفیٰ. سبحان اللہ. کسی کی مثل بننے، روپ دھارنے کہ شکل اپنانے کی سب سے زیادہ پاور میرے رب نے شیطان کو دی ہے. جس کی چاہے خواب میں شکل بنا کے آ جائے. آپ کو خواب میں آپ نے کوئی دیکھا، یہ ممکن ہے کہ شیطان استاد کی شکل میں آ جائے، پیر کی شکل میں آ جائے، باپ کی شکل میں آ جائے، دوست کی شکل میں آ جائے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی روپ دھار کے آئے اور کہے میں تیرا رب ہوں، میرے رب نے یہ پابندی بھی اس پر نہیں لگائی. رب کا اصلی روپ تو سے کیا پتا، کوئی روپ بنا کے آئے کہ میں تیرا رب ہوں، پابندی نہیں. لیکن میرے رب نے فرمایا شیطان یاد رکھ، ایک میرا بے مثل محبوب ہے، اس کا روپ تو خواب میں بھی نہیں دھار سکتا. سبحان اللہ. حدیث بخاری میں میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی. اور میرے غلاموں، چاہے میں 1400 سال بعد 1300 سال بعد کسی عاشق کو جلوہ دکھا دوں، شک نہ کرے کہ پتہ نہیں کون ہے، یقین رکھے کہ میرے نبی ہی آئے ہیں، کیونکہ شیطان خواب میں بھی میری مثل نہیں بن سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث بخاری سے، دوسری بھی بخاری سے. میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رال حق. جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یوں سمجھے میں نے رب کے جلووں کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. اور تیسری بھی بخاری سے میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. فرمایا جس خوش نصیب کو میں خواب میں جلوہ دکھا دوں، ان قریب عالم بیداری میں بھی اسے اپنا جلوہ دکھا دوں. سبحان اللہ. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس کو خواب میں جلوہ دکھاؤں میں ان قریب اسے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں بھی جلوہ دکھا دوں گا. پھر یہ معمولی بات نہیں، شاید کو سوچو کہ عالم بیداری میں جلوہ دکھا دیا تو کیا. شیخ عبدالعزیز دباغ الابریز تصوف کی بہت معتبر کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس کو آقا عالم بیداری میں جلوہ دکھا دیں وہ 1 سیکنڈ میں 2999 درجے ولایت کے آٹومیٹک طے کر جاتا ہے. اللہ. پھر شاید مجمع میں بڑے حسین چہرے بیٹھے ہیں، سفید ریش بیٹھے ہیں، صوفی اور نیک بیٹھے ہیں، شاید کسی کو خواب میں میرے آقا نے 6 سال پہلے جلوہ دکھایا ہو. اب وہ سوچ رہا ہوں، کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، مجھے تو آج تک عالم بیداری میں جلوہ نہیں دکھایا. تو وہ علماء کہتے ہیں کہ اسے یقین ہونا چاہیے حدیث صحیح ہے، آج نہیں تو کل میرے آقا اسے جلوہ ضرور دکھائیں گے. سبحان اللہ سبحان. اور اگر کوئی بستر مرگ پر بھی ہے پھر بھی گھبرائے نہیں، جلوہ ضرور دکھانا ہے. یہ بھی ممکن ہے ادھر اسرائیل آ چکا ہو، ادھر آمنہ کا لال آ چکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سلیم صاحب منظر کیا ہوگا؟ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اردو بھی اردو ہے، لیکن پنجابی بھی بلے شاہ کی زبان ہے، خواجہ فرید کی زبان ہے، سلطان بہو کی زبان ہے. پنجابی شاعر کی روح تڑپی، کہتا سائیں کول بہا کے حال پوچھا، سائیں کول بہا کے حال پوچھا، من آہی بھرن دی چس آ گئی. کیا بات ہے. سائیں کول بہا کے حال پوچھا، من آہی بھرن دی چس آ گئی. آئی موت یار دے قدماں وچ، من ارشد مرن دی چس آ گئی. واہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. من ارشد مرن دی چس آ گئی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا سبحان. حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سائیں کول بہا کے حال پوچھا، من آہی بھرن دی چس آ گئی. آئی موت یار دے قدماں وچ، من ارشد مرن دی چس آ گئی. ہائے ہائے سبحان اللہ. دوسرا پنجابی شاعر آیا، اس کا مطلب ہے پنجابی زیادہ پسند کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ بڑی حسرت ہائی
تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں. آئے ہائے ہائے سبحان بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں. تیرے عشق دا بال کے مچ سونا بس سیک دا مر جاواں. آئے ہائے پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے بس میچ دا مر جاواں. ہوئے وقت اخیر تے مک سونا بس ویکھ دا مر جاواں. آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. پھر توجہ فرمائیے. پھر علماء کہتے ہیں کہ آقا جس کے خواب میں آئیں آواز مرضی سے آتے ہیں, سبحان اللہ اختیار سے آتے ہیں, بے شک. اور اگر کچھ دے جائیں تو موجود بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کی مرضی ہے. بلکہ اس سے پہلے ایک اور شعر مجھے بہت پسند ہے کہ دعا کریں اس برکت والی رات کہ آپ کی اور میری زندگی میں ایک ایسی صبح آئے کہ صبح جب بستر سے اٹھیں تو یہ شعر پڑھ رہے ہو, شب انتظار میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا گئے. سبحان اللہ. شب انتظار میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا گئے. یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے خواب میں آ گئے. سبحان اللہ. وہ جو تاج دارے شہاں ہوئے, وہ جو امیر بزم جہاں ہوئے, وہ جو شہ زمین و زماں ہوئے, جہاں دل کیا وہاں آ گئے. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. چاہیں تو ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی میں آ جائیں, اور چاہیں تو امام بصیری کی کلی میں آ جائیں. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی کی بات پہلے کر دوں. میرے آقا جب مدینہ پہنچے, مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, فصائد الرجال والنساء فوق البیوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورتیں مرد چھتوں پہ چڑھ گئے. وتفرق الخدم والغلمان فی الطرق, بچے بچیاں گلیوں میں بکھر گئے. ینادون یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. گلیوں میں یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے. تو یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ چک سنیوں کی ایجاد نہیں, مدینہ میں صحابہ کی ایجاد ہے. نعرہ تحقیق, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. سیفی ساؤنڈ والے بھائی ایک ہی جگہ آپ چپک کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی طرف کو دیکھ لیا کریں. آپ تھوڑا آواز بڑھا دو, آپ کی مہربانی. 10 دفعہ آپ کے اشارے کر کر کے تھکیں. جی حضور ماشاءاللہ. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا مدینہ پہنچے. سبحان اللہ. ہر انصاری صحابی کی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر مہمان بنے. سبحان اللہ. میرے آقا چودھریوں اور ملکوں اور ایم پی اے کی طرح تو آپ کی سیرت نہیں تھی کہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو جائے بھاڑ میں. کسی کا دل دکھانا میرے آقا کا مشن نہیں تھا. سبحان اللہ. کسی کو ناراض تو کرنا نہیں چاہتے تھے. فرمایا ناقتی مامورتن, صحابہ کی جماعت میری اونٹنی کو رب کا حکم ہو چکا ہے. سبحان اللہ. جہاں رب چاہے گا وہاں اونٹنی بیٹھے گی. لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں, جس اونٹنی پہ نبی بیٹھ جائے رب اس کو بھی علم عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اونٹنی مدینے کی گلیوں میں گھومتی گھماتی, محلوں اور ماڑیوں کو چھوڑتی, ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی کے سامنے بیٹھ گئی. سبحان اللہ. ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی, جتھے جا کے رکی لاچی محبوب دی. نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی, ماڑیاں تے چڑے ویکھدے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, حق جاریہ, یا علی, رسول کے غلام ہیں. سبحان اللہ. اب آئیے ذرا یہ نہ بتا دوں کہ امام بصیری کی کلی میں کیسے گئے. امام بصیری کا قصیدہ بردہ وہ ہے جو گورنمنٹ کے مختلف نصابوں میں شامل درس ہے. مثلا ایم اے اسلامیات کراچی یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل ہے. سبحان اللہ. اور بھی مختلف جگہ شامل ہے. مولوی اشرف علی تھانوی علماء دیوبند حکیم الامت نے اس کے خلیفے نے شرح لکھی. معتبر نہیں تو شرح کیوں لکھی. امام بصیری کو 15 سال فالج رہا, جسم چل رہا, ڈاکٹر طبیب حکیم آزمائے, کوئی فائدہ نہ ہوا. آخر دل میں خیال آیا کہ آقا کی نعت لکھ کر آقا کے دربار میں کیوں نہ فریاد کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. سبحان اللہ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. قصیدہ لکھا, سو گئے. امام بصیری سوئے, بخت جاگا, خواب میں میرے آقا آ گئے. جسم پہ ہاتھ پھیرا, 15 سال کا فالج ختم. بصیری کے دل میں خیال آیا کاش آقا اپنی چادر دے دے. میرے آقا نے بصیری کے دل کے خیال پہ مطلع ہو کر فرمایا بصیری یہ لے چادر. سبحان اللہ سبحان اللہ.
خیال آیا مسلمان ایک کو بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر بصیری کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، اٹھوں گا تو چادر کہاں ہوگی؟ میرے آقا پھر توجہ فرمائی، فرمایا بصیری گھبرا نہیں، اٹھے گا تو چادر تیرے سرانے کے نیچے ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح امام بصیری اٹھے، نبوت کی بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی اور آقا کی سفید چادر بھی سرانے کے نیچے موجود تھی۔ 15 سال کے بعد فالج درست ہوا تھا، چلے بازار میں، 15 سال کے بعد آگے درویش ملا۔ اللہ میرے آقا کی حدیث ہے نا، سبحان ربا اللہ ربا اشغس اغبارا لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ سبحان اللہ۔ بہت سے بال غبار آلودہ کپڑے پھٹے پرانے والے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، رب پر قسم اٹھا دے رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھٹے پرانے کپڑے اور بال غبار آلودہ درویش آیا، اس نے کہا بصیری ذرا رات والا قصیدہ سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام بصیری حیران ہے کہ میں نے تو کسی کو سنایا نہیں، آپ نے فرمایا درویش قصیدہ میں نے تو کسی کو سنایا نہیں۔ اس نے کہا بصیری تو یہاں سے لکھ کے آ رہا ہے، میں آقا کی کچہری سے سن کے آ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاید کو کہیں یہ کیا ہے، تو ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافت نہیں دور، لیکن یہ بود مکانی خلوص و محبت کو قاصد بنا لو، وہیں سے سنیں گے وہ ساری کہانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اگر خلوص ہو، عشق ہو، محبت ہو، الفت ہو، عقیدت ہو، تو سلم علی سے بھی مدینہ دور کوئی نہیں، تو یہاں سے پکارے گا آقا مدینہ میں سن لے۔ بے شک بے شک بے شک۔ شاید کو دوست کہے کہ شعر پڑھ دیا دلیل میں علماء دیوبند کے گھر سے حوالہ دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولوی زکریا کا ہے فضائل درود، اس میں لکھتا ہے کہ مولانا جامی عاشق مصطفیٰ نے آقا کی نعت لکھی اور پروگرام یہ بنایا کہ آقا کے روضہ انور کے سامنے کھڑا ہو کر حضور کے سامنے اپنی نعت پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ گھر سے چل پڑے، رستے میں پہلے آتا تھا مکہ شریف، مکہ شریف آئے، میرے آقا گورنر مکے کو خواب میں ملے کہ اس شکل کا درویش ہے، مدینہ نہ آئے۔ اس نے زنجیروں میں جکڑ کے قید میں ڈال دیا کہ میرے آقا نے اس کو اپنا گرفتار کرنے کو حکم دیا ہے، بڑا کو پاپی ہوگا، سخت قید میں ڈالا۔ دوسری رات پھر میرے آقا خواب میں آ گئے، گورنر مکہ یہ جرم کا قیدی نہیں میری زلف کا قیدی ہے۔ سبحان اصل اللہ۔ بات یہ ہے کہ جس محبت سے، عقیدت سے، الفت سے، پیار سے، ادب سے، تعظیم سے نعت لکھ کے آ رہا ہے، اگر میرے روزے پہ آ گیا مجھے ہاتھ باہر نکال کے مسافہ کرنا اللہ ہے۔ اکبر۔ اس میں جامی نے شعر لکھا تھا، بروں آور دست از برد جمانی کہ روئے تست صبح زندگانی۔ یا رسول اللہ سفید یمنی چادر سے ہاتھ باہر نکالیے، آپ کے چہرے کی زیارت میری زندگی کی صبح ہے۔ میرے آقا بتانا چاہتے ہیں ہو میرا عاشق صادق اور کہے ہاتھ باہر نکالیے، نہ نکالوں تجھے عاشق کی توہین ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ چوک کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ سبحان۔ شاید کو دوست کہے کہ مولوی زکریا میں کوئی دلیل ہے، میں ابو داؤد سے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام۔ فرمایا دنیا کے کسی کونے سے میرا کوئی عاشق سلام بھیجے، رب میری روح کو متوجہ کرتا ہے، میں آپ سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ سلام علی میں بیٹھ کے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حدیث گواہ ہے، سبز گنبد سے میرے آقا جواب دیں گے وعلیک السلام یا امتی، اے امتی تجھ پر بھی میرا سلام۔ سبحان اللہ۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھ۔ سبحان اللہ۔ پھر توجہ فرمائیے، میرے آقا گئے نا ہجرت مدینہ کے دوران ام معبد کے خیمے میں، سنیے آپ نے ساری وہ روایت سنیے۔ حضور تو چلے گئے، اس کی بکری کو ہاتھ لگایا، آپ نے سنا ہے، سارا گھر سارا دودھ سے بھر دیا۔ اس کا خاوند جو تھا وہ شام کو واپس آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کا منظر ہی نرالا ہے، نور ہی نور ہے، رونق ہی رونق ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا آج ایک حسین شکل آیا، تھوڑی دیر ٹھہرا، اس کے بعد گھر کا حلیہ ہی بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ذرا مجھے اس کا تھوڑا سا حسن اور حلیہ بتاؤ۔ سبحان ام معبد کہتی ابھی مسلمان نہیں
کہتی ہے کہ ابہن ناس قسیم وسیم احسنہ من بعید واجملہ من قریب. سبحان اللہ. اس نے بڑی خاص بات کی. کہتی بہت خوبصورت ہیں، بہت قیمتی ہیں کائنات میں. اور کہتی ہے کچھ حسین ایسے ہوتے ہیں جو دور سے حسین لگتے ہیں، قریب سے حسین نہیں لگتے. کچھ قریب سے حسین لگتے ہیں، دور سے حسین نہیں لگتے. آنے والا ایسا حسین تھا جو دور سے بھی حسین لگتا تھا، قریب سے بھی. سبحان اللہ. اب ذرا آئیے ترمذی میں قریب سے دیکھنے والا ابو ہریرہ بولا، کہتا ما رأیت احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہی. ہم نے آقا سے بڑھ کے حسین تو دیکھا ہی نہیں، یوں لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں طلوع کر رہا ہے. کہتا اذا ضحکا یتلالو فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے تو دانتوں کی چمک کی جھلک سے دیواریں روشن ہو جاتی. سبحان اللہ. 14 صدیوں کے فاصلے پہ بیٹھا پیر میرے علی بولا، کہتے مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیاں ہیں مدبریاں. سبحان اللہ. پھر قریب بیٹھا عبداللہ بن عباس بولا، کہتا روئے جا کل نور یخرجو من بین ثنایا ہو. میرے آقا کے اگلے دو دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگلے دو دانتوں سے نور چھن چھن کے باہر آتا تھا. سبحان اللہ. 14 صدیوں کے فاصلے پہ بیٹھا 1000 کتاب کا مصنف 40 علوم کا ماہر امام احمد رضا بولا، آپ فرماتے چہرے پہ قرباں شمس و قمر، زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. حسن مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ. سبحان اللہ. یہی حسن تو تھا سبحان اللہ کہ صحابہ باپ کو بھی اہمیت بعد میں دیتے تھے، آمنہ کے لال سے تعلق پہلے رکھتے. سبحان اللہ. بے شک. حضرت ابوبکر صدیق ہے نا، بیٹھے ہیں، سگے باپ نے میرے آقا کے خلاف کوئی بات کی، انہیں تھپڑ مارا سگے باپ کے منہ پہ. میرے آقا کی بارگاہ میں ہے، میرے آقا نے فرمایا ابوبکر دوبارہ ایسا نہ کرنا. حضرت ابوبکر صدیق تڑپ کے بولے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ. تھپڑ کی بات کرتے ہیں، اگر تلوار ہوتی سگے باپ کا سر قلم کر دیتا. جب آپ کے در پہ بک چکا ہوں، باپ سے تعلق بعد میں ہے، آمنہ کے لال سے تعلق پہلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ جتنے چاہیں آپ مثالیں دی جا سکتی ہیں. آج آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج کیا گیا ہے. اللہ. آئے روز ان کا مشق، جیسے علامہ صاحب بڑا حسین بیان فرما رہے تھے، 2 ارب مسلمان ہیں، 56 اسلامی ملک ہیں. میں کہتا ہوں اس وقت جس طرح اردوان نے کیا ہے، غیرت کا مظاہرہ کیا ہے اور اعلان جنگ کیا ہے، سفیر وہاں سے بھگا دیا ہے. اب ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے، ہمیں عمران صاحب اچھے لگتے ہیں کہ حضرت فرید الدین گنج شکر کی مزار کو چومتے نظر آتے ہیں، کبھی مدینہ شریف میں بغیر جوتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن بغیر جوتے وہاں چلنے کی بجائے آقا کے دشمنوں کو للکارنا اسے چاہیے، ان کا سفیر بھگا دینا چاہیے، سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے. اور ہم جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں سنی، کام کرنے کا کیا ہے کہ جو فرانس کی کمپنیاں ہیں ان کی جتنی مصنوعات ہیں ہمیں ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. بے شک بے شک. تمام لوگ ہاتھ کھڑا کر کے عہد کریں، تمام لوگ ہاتھ کھڑا کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ آپ کی ذات پر ہماری جان بھی قربان ہے. یہ چیزیں کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور مجھے حیرانی آج عمران صاحب کا بیان تھا نا کہ اس سے شدت پسندوں کو فائدہ ہوگا. یہ کیوں کہتے ہو تم؟ کہو کہ مسلمانوں کو شدت پسندی پہ مجبور مغرب کرتا ہے، نہ مغرب پنگا لے، نہ مسلمانوں کی آقا کی عظمت پر بکواس کرے اور نہ مسلمان انہیں قتل کرے. یہ کیا ہے؟ دہشت گرد شدت پسندوں کو فائدہ ہوگا. انہیں کہنا چاہیے تھا عمران کو کہ اس طرح کے کام کرو گے تو مسلمانوں کا بچہ بچہ غازی علم دین شہید بن جائے گا، ممتاز قادری بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال نیٹ پہ لکھیں، اکثر دوست نیٹ چلاتے ہیں کہ فرانس کی مصنوعات، نیچے سارے نام آ جاتے ہیں. ٹوٹل کا جو پمپ ہے وہ بھی انہی کی کمپنیوں کا ہے.
اور لیو نام کے جو بسکٹ ہیں اور جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ بھی انہی کی ہیں. بے شمار مصنوعات ہیں. جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ ہے ان کا پہلا کام یہ ہے کہ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں تاکہ پاکستان میں انہیں کوئی خریدے نہیں. انہیں پیٹ کا خیال زیادہ ہوتا ہے, معیشت کا خیال زیادہ ہوتا ہے, ہنگاموں کی بجائے انہیں یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے. پاکستان میں رہنے والے جہاں جہاں تک نیٹ کے ذریعے یا ویسے میری آواز جا رہی ہے, ہر کلمہ گو کو کم از کم اپنی غیرت کا اتنا ثبوت دینا چاہیے. اور پھر گورنمنٹ کے نام آپ مختلف ذرائع سے میسج کریں. جتنے وزیر ہیں, جتنے مشیر ہیں, وزیر اعظم ہیں, ہر اسٹیج پر, ہر پیمانے پر, ہر جگہ علماء جلسوں میں کہیں, جمعوں میں کہیں اور 12 ربیع الاول کے موقع پر کہیں تاکہ حکومت کو بھی پتا چلے کہ پوری عوام جو ہے مصطفیٰ کی ناموس کے لیے متحد ہو چکی ہے. بے شک. سبحان اللہ. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قریب دیکھنے والا کیا کہتا ہے اور دور دیکھنے والا کیا کہتا ہے. ماشاء اللہ آپ نے مسجد کو بڑا حسین سجایا ہے. اب تو دور بھی ایسا ہے نا, مجھے حیرانی ہے کہ ختم نبوت کے لیے ریلی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع صاحب اکٹھے تھے. مجھے حیرانی وہ کون سی حدیث میں ہے کہ ختم نبوت پر ریلی نکالنی چاہیے. حضور کے دور میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضور کے سامنے بھی آیا تھا. حضور نے تو کوئی جلوس نہیں نکلوایا, نہ کوئی صحابہ نے جلوس نکالا. اگر وہ جلوس جائز ہے ہم تو اس کو بھی جائز سمجھتے, اس کو بھی جائز. بے شک بے شک. وہ بھی عظمت مصطفیٰ کا جلوس تھا اور 12 ربیع الاول کا جلوس بھی عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں کہوں گا جتنے بھی دوسرے مسالک کے ہیں اس جلوس میں آؤ اور اقوام عالم پہ ثابت کرو کہ یا رسول اللہ تیرے یہ پریشان حال دیوانے دوہرا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. بے شک بے شک بے شک. اور پھر مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہم 4,000 5,000 10,000 15,000 کی میکسیمم لائٹنگ کرواتے ہیں. بعض دوستوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے, لیکن علامہ صاحب مجھے حیرانی ہے کہ کوئی قرآن کی آیت نہیں کہ ہر سال کعبہ شریف کا غلاف نیا بنا. اللہ اکبر. کیا بات. کوئی آیت نہیں, کیا بات. کوئی حدیث نہیں, کوئی صحابی کا قول نہیں, کسی امام کا قول نہیں, تابعی کا قول نہیں, تبع تابعی کا قول نہیں. اور جو غلاف وہاں آپ چیک کریں عمرے والے اور حج والے کتنا موٹا اور مضبوط ہے, کم از کم 10-12 سال چل جاتا ہے. اس پہ کئی من ریشم اور کئی من سونا لگتا ہے. کبھی آپ نے سوچا اس کی قیمت کتنی ہے؟ 10,000 50,000 لاکھ کروڑ. اس کی قیمت ہے 8.5 ارب. اللہ. ایک دن ایک مولانا صاحب سے میں نے کہا حضرت میلاد کی جھنڈیوں میں فضول خرچی, ادھر فضول خرچی نہیں. کہتا ہے یہ عظمت کعبے کا مسئلہ ہے. میں نے کہا میلاد کی جھنڈیوں میں عظمت کعبے کے مسئلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ہاں عظمت کعبے کا مسئلہ ہے, جہاں عظمت کعبے کے کعبے کا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کعبے پر 8.5 ارب خرچ نہ کریں؟ میں نے کہا میرا خیال ہے 16 ارب خرچ کرو, لیکن جب اس ذات کے میلاد کی باری آئے کہ جس کی آمد پہ کعبہ سجدے میں گر گیا تھا اور اس نے کہا تھا الحمدللہ الذی طہرنی من انجاس المشرکین, پھر عرب کی بات نہیں, خرب بھی خرچہ کرو تو فضول خرچی نہیں جائز. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کو پتا ہے نا کہ کعبہ صرف کعبہ تھا, قبلہ تو میرے آقا کی نظر نے بنایا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مکی زندگی میرے آقا سے پہلے سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. مکی زندگی ساری میرے آقا قبلہ بھی بیت المقدس تھا. مدنی زندگی کے 17 مہینے تک قبلہ بیت المقدس تھا. 17 مہینے کے بعد اس مسجد کو 1 منٹ کے لیے مسجد قبلتین سمجھ لیں. یہاں میرے آقا کھڑے ہو کر بیت المقدس کی طرف ادھر منہ کر کے جماعت کرا رہے. مدینہ شریف سے مکہ شریف ادھر ہے. دوران نماز میرے آقا کے دل میں خیال آیا کاش رب قبلہ تبدیل کر دے. یہودی اعتراض کرتے ہیں کیسا نبی ہے, کہتا نبوت بھی نہیں, کتاب بھی نہیں, قبلہ تو ہمارے والا ہے. میرے آقا نے دوران نماز چند دفعہ آسمان کی طرف دیکھا. اللہ سبحان اللہ سبحان. حالانکہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے. چاہیے تھا, عقل کہتی ہے کہ جبریل بھیجنا چاہیے تھا, محبوب کیوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ امت کو منع کرتے خود دیکھ رہے ہو. لیکن یہ محبوب و محب کا معاملہ. سبحان اللہ سبحان. میرے رب نے فرمایا جبریل 4 رکعت والی نماز ہے, میرا وجدان کہتا ہے نماز ختم نہ ہو اور میرے یار کو وہی پہنچ جاؤ. سبحان اللہ. دوران نماز جبریل آ گیا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولجنك قبلة ترضاها. سبحان اللہ. اے میرے حبیب آج ہم تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھرتا دیکھ رہے ہیں. ہمیں قبلوں سے کیا غرض ہے؟ جو قبلہ تمہیں پسند ہے وہی قبلہ ہمیں پسند ہے. سبحان اللہ. پھر ڈاکٹر اقبال آیا, کہتا تور موجے از غبار خاناش, تور موجے از غبار خاناش, کعبہ را بیت الحرم کا شاناش.
کہ طور تو میرے آقا کے رستے کی گرد ہے، کعبے کا کعبہ محمد عربی کا گھر ہے. سبحان اللہ. اردو کا بھی اپنا ٹیسٹ ہے. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے. پنجابی بھی آپ کو بہت پسند ہے. پنجابی شاعر آیا، اس نے کہا پانی لوڑ دیتا، لوڑنا سمجھتے ہیں انڈیل دینا، پانی لوڑ دیتا محبوبہ تیرے ہک ویکھن تے اس کعبہ موڑ دیتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. لاجپال لاجپال، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. پھر سیال کے نعرہ لگایا. پاکستان میں آپ نے بڑے بڑے جنازے دیکھے ہوں گے، کوئی جنازہ ہے جو میرے پیر کے جنازے کا مقابلہ کرے؟ ان کے بھی تو فوت ہوتے ہیں نا مولوی اور پیر. اور ادھر لاجپال لاجپال، ادھر امام احمد بن حنبل کا بادشاہ کے ساتھ اختلاف تھا نا، تو لوگوں نے کہا حضرت اس کے ساتھ بھی تو مولوی ہیں، فیصلہ کیسے ہوگا، سچے کون ہے؟ فرمایا ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے. تو چشم فلک نے دیکھا کہ اس دور میں امام احمد بن حنبل کا عظیم جنازہ تھا. اور دیکھیں نا کہ سائیوال ٹریفک بند، ادھر نہنگ بند، کوئی پیش کرے نا اس کے مقابلے میں. اور پھر میرے آقا کی حدیث ہے ترمذی میں، ہمارا نوجوان کہتا ہے سمجھ نہیں آتی، وہ مولوی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اسی حدیث پہ غور کر لو، فیصلہ ہو جائے. حدیث کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا اہل الجنت 20 و 100 صف، جنتیوں کی ٹوٹل 120 صف ہوگی. آپ کی مسجد کی نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک ایک صف. کل کتنی؟ 120. فرمایا 80 من حاضل امہ و 40 من سائر الامم. سبحان اللہ. فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امت کی ٹوٹل 40 صفیں، اور اکیلے میں محمد مصطفیٰ کی 80 صف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اللہ کے فضل و کرم سے 80 صف بنانی ہے تو دوسرے فرقوں نے نہیں، اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. میرا چیلنج ہے اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقیاں ہیں، مجھے ایک صف آج بنا کے دکھاؤ. کتنی؟ ایک. جو آج ایک نہیں بنا سکتے، کل میدان معاشر میں 80 کیسے بنا؟ 80 صف بنانی ہے. کہیں سے پیر میرے علی کے لاکھوں غلام آ رہے ہیں، کہیں سے شمس العارفین سیالوی کے غلام آ رہے ہوں گے، کہیں سے معین الدین چشتی 90 لاکھ کو لا رہے ہوں گے، کہیں سے داتا علی حجویری لا رہے ہوں گے، کہیں سے سلطان باؤ لا رہے ہوں گے. دیکھتے ہی دیکھتے 80 صف پوری ہو جائے. سبحان اللہ. یہ جنازہ بتا رہا تھا کہ یہ جھوٹوں کا جنازہ نہیں، یہ سچوں کا جنازہ. سبحان اللہ. اور جنازہ دلیل ہے اس بات کی، اتنی عظیم مخلوق جو ہے. کبھی میرے آقا کی حدیث ہے نا کہ اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب فرقے بن جائیں، جماعتیں بن جائیں، جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے دامن کو تھام لینا، سیدھے جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. پھر برے صغیر کی 3 شخصیات ہیں، نوٹ کریں سارے مذبذبین، خصوصاً سنی بھی اور دوسری کمپنی کے، جو دیوبندی بھی اپنا پیشوا کہتے ہیں، سنی بھی پیشوا. اب اللہ کے فضل و کرم سے تینوں کا کیا معاملہ ہے میلاد کے حوالے سے. ماشاءاللہ. قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رستے پہ چلا جو انعام یافتہ ہیں. انعام یافتہ کون ہے؟ جن پر دونوں مسالک متفق ہیں، ان سے بڑھ کے انعام یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ پہلے کس کی بات کروں؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق مدثر دہلوی. حدیث کی سند دونوں کی ان کی طرف جاتی ہے، دونوں ان کو مقتدا مانتے ہیں. وقت وصال آیا، کسی نے کہا شیخ محقق ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، کوئی ایسا عمل ہے جس پہ یقین ہو کہ بخشش ہو جائے گی؟ شیخ محقق نے گریبان میں جھانکا، تھوڑی دیر کے بعد کہا کوئی ایسا عمل نہیں جس کی گارنٹی ہو، یقین ہو کہ بخشش ہو جائے گی. ہاں ایک عمل ہے، ہر سال بڑی محبت سے محفل میلاد سجاتا. سبحان اللہ. مجھے رب سے امید ہے سارے عمل رد بھی کر دے، نبی کی محفل میلاد کے صدقے میری بگڑی بنا دے. پھر آ گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مسلم فریقین شخصیت. آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال بڑی محبت سے محفل میلاد سجاتے تھے. ایک سال گھر میں کچھ نہ تھا، سوچا محفل چھوڑنی نہیں، محفل سجائی. آخر میں جو میسر ہوا بھنے ہوئے چھولے تقسیم کر دیے شرکا میں. رات کو سوئے، بخت جاگا، خواب میں میرے آقا آ گئے. قسم قسم کے میلادوں کے کھانے پڑے تھے. فرمایا وہ جو شاہ عبد الرحیم والے چھولے پڑے وہ اٹھا کے لے. سبحان اللہ. علماء اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ میرے آقا اشارہ کر گئے
میری بارگاہ میں ڈالر، پاؤنڈ، ریال، بلڈنگیں، کوٹھیاں، وزارتیں، صدارتیں نہیں دیکھی جاتی، دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ علماء تو جانتے ہی ہیں کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے پیر، مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر، مولوی رشید احمد گنگوئی کے پیر، مولوی خلیل احمد بیٹھوی کے پیر، اور بعض علماء اہل سنت کے بھی پیر۔ ان کو کسی نے کہا حضرت بریلوی بھی مرید، دیوبندی بھی مرید، محفل میلاد کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیں۔ آپ نے کتاب لکھی فیصلہ ہفت مسئلہ، اس کو شائع بریلوی دیوبندیوں نے تو بعد میں کیا، گورنمنٹ پاکستان محکمہ اوقاف پنجاب نے شائع کیا کہ خدا کرے فرقوں کے فروئی اختلاف ختم ہو جائیں، جب گورنمنٹ اپنی سطح پہ میلاد منا رہی ہے دوسروں کو بھی منانا چاہیے۔ حاجی امداد اللہ لکھتے ہیں مشرب فقیر کا یہ ہے کہ ذریعہ برکات سمجھ کر میں آپ محفل میلاد سجاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذریعہ برکات سمجھ کر میں خود سجاتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ جب لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں میرے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، مجھے بڑا سکون حاصل ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی بات بڑی قابل توجہ، فرماتے ہیں باقی رہا محفل میں آقا کا آنا، کوئی ناممکن امر نہیں ہے، آقا چاہیں تو مدینہ سے چل کے محفل میں آ بھی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے آقا مزار انور میں ہے، کائنات کی ساری محفلیں میرے آقا کے سامنے ہیں۔ بے شک۔ حدیث ہے نا، میرے آقا نے فرمایا رفعت لجت دنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی هذه، ساری دنیا میرے سامنے بلند کر دی گئی، اس میں قیامت تک کے ہونے والے واقعات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور مزار انور میں ہے، ساری محفلیں سامنے ہیں۔ علماء دیوبند کا پیر و مرشد کہتا ہے محفل والوں کا خلوص پسند آ جائے تو مدینہ سے چل کے محفل میں آ بھی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آخر میں یہی کہوں گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ایک اعلان سماعت فرمائیں، ابھی تشریف رکھیں ایک منٹ کے لیے صرف۔ تشریف۔ یہ آپ کے سامنے ایک فلیکس لگی ہوئی ہے، 15 نومبر بروز اتوار ایک عظیم الشان مدحت رسول کانفرنس ہو رہی ہے اسکول نمبر 1 کے گراؤنڈ میں، اس میں آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ آپ پردے دانیال عمر صاحب بھی آ رہے ہیں، ہاشمی برادران بھی، قاری نصر یاد معینی صاحب بھی، عدیل نقشبندی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو۔ مصطفیٰ